اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعادیہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، رسول اکرم نے حسین ابن علی کے بارے میں فرمایا، حسین چراغ ہدایت ہے، حسین نجات کی کشتی ہے۔ حسین کیوں نجات کی کشتی نہ ہو، حسین کیوں چراغ ہدایت نہ ہو؟ چونکہ اسلام چراغ ہدایت ہے، اسلام نجات کی کشتی ہے، اور حسین ابن علی نے اسلام کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ لذا پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کسی کو نجات چاہیے، اگر کسی کو چراغ ہدایت کی ضرورت ہو تو حسین سے ہدایت لے لو، اور حسین کی سفینہ اور کشتی پر سوار ہوئے بغیر انسان نجات حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ حسین کیوں نجات کی کشتی نہ ہو، حسین کیوں چراغ ہدایت نہ ہو؟ حسین تمام حریت، عدالت خواہ، شجاع، ان تمام اچھے صفات کا مالک حسین تھا، اور حسین کسی طبقے کے ساتھ منسلک نہیں ہے، حسین ایک مذہب کا نہیں ہے، حسین ایک طبقے کا نہیں ہے، بلکہ حسین وہ ہے کہ جس نے تمام انسانیت کو حریت کا درس دیا، تمام انسانیت کو عدالت خواہی کا درس دیا، تمام انسانیت کو شجاعت کا درس دیا، تمام انسانیت کو غلامی سے آزاد رہنے کا درس دیا۔ لذا آج بھی تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے، تمام ادیان سے تعلق رکھنے والے سب کہتے ہیں ہمارے ہے حسین۔ لذا اگر واقعاً نجات چاہتے ہو، جس طریقے سے حضرت نوح کے زمانے میں جب تک حضرت نوح کی کشتی پر سوار نہیں ہوئے اس وقت تک کسی نے نجات حاصل نہیں کیا، اسی طرح آج بھی اگر ہمیں نجات کی ضرورت ہو، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہو، تو ہمیں حسین سے ہدایت لینے کی ضرورت ہے، ہمیں حسین کی کشتی پر سوار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج بھی حسین کی طرف سے حل من ناصر ینصرنا کی آواز آ رہی ہے، آج بھی حسین کی کشتی میسر ہے، آمادہ ہے۔ لذا آج بھی ہمیں اگر کامیابی حاصل کرنی ہو، اگر دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کرنا ہو، اگر دنیا اور آخرت کے لیے ہدایت کی اگر آپ کو ضرورت ہو، جب تک حسین سے ہدایت نہیں لیں گے، جب تک حسین کی کشتی پر سوار نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہدایت نہیں ہوگی اور نجات حاصل نہیں ہوگا۔ محرم کی آمد ہے، لذا استقبال محرم کے لیے ہمیں چاہیے حسین کی کشتی، حسین کی ہدایت فقط محرم سے مربوط نہیں ہے، ہمیشہ حسین کی ہدایت آپ کے لیے موجود ہے۔ کل ارض کربلا کل یوم عاشوراء، ہمیشہ حسین کی کشتی نجات کے لیے آمدہ ہے، لیکن محرم وہ مہینہ ہے کہ جو حسین کے ساتھ منسوب ہے، جو حریت اور عدالت خواہوں کے ساتھ منسوب ہے۔ لذا محرم کی آمد ہے، تو میں چند نکات محرم کے حوالے سے آپ کو
بیان کرنے کی کوشش کروں۔ نمبر 1، ذاکرین، خطبہ، سامعین، جیسے کہ عرض کیا حسین ابن علی سب کا ہے، لذا ذاکرین اور علماء سے ملتمس ہیں کہ اسلامی رواداری کو مد نظر رکھتے ہوئے فلسفہ شہادت امام حسین کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس بیان کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لوگوں تک حسین کو پہنچانے کی کوشش کریں، حسین کے مکتب کو پہنچانے کی کوشش کریں، اسلامی رواداری کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، دوسروں کے مقدسات کا احترام کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے کہ ہمارے فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ دوسرے مذاہب کے مقدسات کی توہین کرنا ہمارے نزدیک حرام ہے، لذا اپنے محافل اور مجالس میں اسلامی رواداری، مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ دوسرا نقطہ، اس وقت جو ایک منحوس بیماری میں مبتلا ہے عالم انسانیت، بہت جلد رفع اور دفع ہونے کے لیے اپنے مجالس اور محافل میں دعا کریں، اور اپنے محافل و مجالس کو طبی ماہرین کے ہدایت کے مطابق برپا کرنے کی کوشش کریں، حسین کی عزاداری کو حتماً انجام دیں، لیکن طبی ماہرین کی ہدایت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیں۔ تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اگرچہ ممکن ہے بعض جگہوں پر اس بیماری کی وجہ سے عزاداری نہ ہو، لیکن آج کل یہ میڈیا کا دور ہے، علماء، ذاکرین میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوشش کریں حسین ابن علی کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ بلکہ میں یوں کہوں، لکھنے والے لکھاری، بولنے والے علماء، ان سے میری التماس یہ ہے، اس طریقے سے حسین ابن علی کے بارے میں لکھیں، اس طریقے سے فلسفہ شہادت امام حسین ابن علی کو بیان کریں۔ جو ہی سوشل میڈیا کو اوپن کریں، جو ہی سوشل میڈیا کو کھولیں، تو دنیا میں یا حسین حسین لکھتے ہوئے نظر آئیں یا حسین کہتے ہوئے نظر آئیں، چونکہ تمام ادیان کا یہ کہنا ہے کہ حسین سب کا ہے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں، پروردگارا حسین ابن علی کے اس محافل و مجالس، حسین کی ذکر کی وجہ سے یہ منحوس بیماری، یہ بلا عالم انسانیت سے بہت جلد دفع اور رفع ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔